عظیم نام جو سبحان اللہ. اللہ اکبر بطول، اللہ اکبر وہ اسماء الحسنی کی خاص تجلی. خدا کا ایک اسم ہے السلام. معصوم فرماتے ہیں جس کو بخار ہو، بیمار ہو، بیماری ختم نہ ہو رہی، کسی بھی پانی کے گلاس پہ 99 دفعہ خدا کا نام السلام کا ورد اور وہ پی لے، خدا اسے شفا دے دے. آپ ہم اگر شفا چاہیں تو السلام کا ورد. اب یہ بھی عجیب لطف ہے، السلاموں کے عدد بھی 9 ہے، محمد کی بیٹی کے اسم کے عدد بھی 9 ہے. آپ ہم شفا چاہیں تو السلاموں کا ورد. اللہ اکبر. کوئی صحابی آیا تھا مولا رضا کے لیے، مولا جیسے مسافہ کیا، مولا آپ کے بدن پر بخار کا احساس ہو، مولا آپ کو تو سخت بخار ہے، مولا کسی طبیب سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ امام نے کہا اچھا علاج کراؤں، پانی کا جام لے آؤ. ادھر پانی کا جام آیا، میرے مولا رضا نے اپنی 5 انگلیاں اس پانی کے جام میں رکھی، انگلیاں نکالی، مولا نے 3 دفعہ کہا یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو، صلوات اللہ علیہ. وہ پانی اپنے بدن پہ چھڑک کے دیکھو ہم نے علاج کر دیا. پتا چلا اگر مخلوق بیمار ہو تو السلام و شفا دیتا ہے، اگر معصوم تکلیف میں ہو تو اس میں فاطمہ شفا دیتا ہے. جو معصوموں کی شفا کا سامان حقیقت تو سیدہ بھائی تشریف فرمائے. ذاکرین کی طویل فہرست مجھے بھی بہن سے جگہ پہنچنا ہے. اللہ اکبر. بڑا مارا ہے لوگوں نے محمد کی بیٹی. اللہ اکبر. بڑی زخمی گئی ہے دنیا سے محمد کی بیٹی. آپ نے کہا کہ بڑا مارا ہے، لوگوں نے نہیں مارا بلکہ فقط اور فقط باپ کے ساتھیوں نے مارا. تشریف بھائی کہہ رہے ہیں ارمان یہ ہے کہ لوگوں نے نہیں مارا بلکہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے مارا ہے. تشریف بھائی اگر آپ نے روکا ہے میں نے یکم ربیع الاول جس دن سیدہ کے دروازے پہ حملے کا دن تھا نا، اس دن ممتاز آباد ملتان میں یہ جملہ پڑھا عشر ربیع الاول کی پہلی مجلس میں. اکثریت نے سوشل میڈیا پہ سن رکھا ہوگا. اللہ اکبر. 28 سفر تھی. بیان سید عباس ٹاؤن مرکزی جلوس میں امام مجتبیٰ کے تابوت کی برآمدگی تھی. پورا ابوالحسن اصفہانی روڈ ماتمیوں سے بھرا تھا. اس جملے پہ امیر کا جنازہ آ گیا تھا. آگے ماتمیوں نے پڑھنے نہیں دیا. میں نے کہا جب 17ویں دفعہ آخری دفعہ زہر ملی تھی نا حسن امیر کو، حسن نانا کی قبر پہ آئے تھے، نانا کی قبر کو گلے لگا کے حسن نے رو کے کہا تھا نانا مجھے 17 دفعہ زہر ملی ہے. نانا حسن کو ارمان نہیں ہے، نانا میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. نانا حسن کو ارمان نہیں ہے، نانا میرا قاسم بچپن میں یتیم ہو رہا ہے. نانا حسن کو ارمان نہیں ہے. نبی قبر میں بے چین ہوئے، رو کے کہا میرے لال پھر آخر ارمان کس بات کا ہے؟ حسن نے نانا کی قبر پہ سر رکھا، رو کے کہتا ہے نانا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، نانا میرا بچپنا تھا اور عید کا دن آ گیا تھا. نانا آپ نے ایک شانے پہ مجھے بٹھایا تھا، دوسرے کندھے پہ میرے بھائی حسین کو بٹھایا تھا. نانا آپ ہم دونوں بھائیوں کو شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں آئے تھے. نانا مجھے یاد ہے آپ آگے آگے جا رہے تھے، آپ کے شانوں پہ ہم دونوں بھائی بیٹھے تھے. نانا پورا مدینہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. نانا اس وقت میں نے آپ کی زلفیں چوم کے کہا تھا نانا یہ پورا مدینہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ وہ شیعہ اور حائل نہ کر سکے، اصغر ندوی مانتا ہی نہیں. نانا یہ پورا مدینہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ نانا آپ نے کہا تھا
تھا حسن ہم سردار ہیں یہ ہمارے غلام ہیں، حسن ہم سردار ہیں یہ ہمارے غلام ہیں۔ فیاض سائیں سے لے کے آخری جہاں کہیں سید بیٹھا ہے، ساجد کاظمی صاحب سیدوں پہ مارچ میں اس کی ہے نکلے۔ نصیر بھائی آپ نے کہا ہے نا حسن ہم سردار ہیں یہ ہمارے غلام ہیں۔ حسن نبی کی قبر پہ ٹکر مار کے کہتا ہے نعرہ ارمان یہ ان غلاموں نے میری ماں کو بڑا مارا۔ یا زہرا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، نعرہ ارمان یہ ہے ان غلاموں نے میری ماں کو تالیاں نے مارے، نعرہ ان غلاموں نے میری ماں کو تماچے مارے، نعرہ میری ماں زخمی جا رہی۔ اجرکم الزہرا اجرکم السیدہ، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے، آخری وقت محمد کی بیٹی سب سے پہلے میرے مولا علی کو بلایا، بس دو جملے مصیبت کے سنے۔ اللہ اکبر، بطول دیکھ کے کہتی ہے یا علی میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، یا علی میری کچھ وصیتیں سن لیجئے۔ علی رو کے کہتے ہیں بتائیں بطول۔ سیدہ رو کے کہتی ہے یا علی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھائیے گا، یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا، یا علی جو مجھے زخمی کرنے میں جس طریقے سے بھی شامل ہے، یا علی ان میں سے کوئی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی میرا سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ شیعہ بطول کو کیوں رو رہے، میں نے کہا کوئی کتنی غریب کی بیٹی کیوں نہ ہو، آج تک مجھے کسی غریب کی بیٹی کی یہ وصیت دکھا، اللہ اکبر ہم تیری بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ جو وصیت نبیوں کے سردار کی بیٹی کر کے جا رہی ہے، رو کے کہتی ہے یا علی ہر رات میری قبر پہ پہرا دینے، یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب الزمان، یا علی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، عزادار ہے فرما رہے ہیں علی نے بطول دفنائی نہیں، علی نے بطول چھپائی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی ہر رات میری قبر میں پہرا دینے آنا، یا علی ہر شب جمعہ میری اولاد کو میرے پاس لے آنا، یا علی اور کوئی آئے یا نہ آئے جملہ یہ جس پہ ماتمیوں کے رونے کا سامان ہے، یا علی اور کوئی آئے یا نہ آئے، یا علی میرا حسین بے شک سویا ہوا اسے لے آنا میری قبر پہ سلا دینا، یا علی میرے چین کو حسین کہتے ہیں۔ پڑھوں بطول کی وصیت، ہر ماتمی کے حائے کا سامان ہے اس وصیت میں۔ سیدہ کہتی ہے یا علی آج کے بعد گھر میں ایسے آئیے گا جیسے میرے بابا محمد آتے تھے۔ تڑپا علی بطول کیا مطلب ہے؟ یا علی میرا بابا دروازے پہ رک جاتا تھا، رو کے کہتا تھا بطول اجازت ہے میں آ جاؤں، آپ آج کے بعد کہیے گا عالیہ اجازت ہے میں آ جاؤں، میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں سیدہ کوئی باپ بھی بیٹی سے پوچھ کے گھر آتا ہے؟ اللہ اکبر، بطول رو کے کہتی ہے یا علی جب سے بطول کی بیٹی نے چلنا شروع کیا اس وقت سے لے کے ہر دفعہ کہتی ہے اماں آپ میرے آگے آگے چلیں، اماں میں آپ کو پردہ بنا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گی، اماں مجھے بابا کے سامنے چلنے میں حجاب آتا ہے۔ میں نے پڑھ لیا ماتمی ہو، اب تنہائی میں بیٹھ کے اتنا سوچنا جو گھر کی چار دیواری کے اندر علی جیسے باپ کے سامنے چلنے میں شرماتی تھی، اللہ جانے شرابی شراب پی کے ناچ رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، اس نش میں کہہ رہی تھی راستہ دو میں غازی کی مرشد زادی، اجرکم السیدہ اجرکم الزہرا، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ رو کے کہتی ہے یا علی جب
جب تک آپ بیٹھے رہیں گے یا علی میری بیٹیاں نہیں آئیں گی، یا علی اب بے شک مسجد تشریف لے جائیں، یا علی میں اپنی بیٹیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو جیسے سیدہ عالیہ آئی رو کے کہا عالیہ آج کے بعد اس گھر کی زہرہ تو ہے، میری بچی بابا کی خدمت میں فرق نہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عجیب وصیت کی ہے عالیہ بی بی کو سیدہ نے، رو کے کہتی عالیہ بیٹی تو روز دیکھ رہی ہوتی ہے جب سے میرا حسین دنیا میں آیا ہے نا، میں جب بھی رات کو سوتی ہوں میں پانی کے 2 جام بھر لیتی ہوں، ایک اپنے دائیں رکھتی ہوں ایک اپنے بائیں رکھتی ہوں، میرے حسین کو آدھی آدھی رات کو پیاس لگتی ہے، آدھی آدھی رات کو کہتا ہے اماں تیرا حسین بڑا پیاسا، میری بچی میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ اجرکم الزہرا اجرکم السیدہ۔ عزادارو بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے، ایک رات علی بطول کی قبر میں بیٹھے قرآن پڑھے یا بطول قبر میں بے چین ہوئی، علی نے ید اللہ ہاتھ قبر زہرا پہ رکھے، سیدہ کیوں بے چین ہے؟ رو کے گا یا علی بہنیں بھی سو رہی ہیں بھائی بھی سو رہے ہیں، حسین آنکھوں پہ ننے ننے ہاتھ رکھے رو کے کہہ رہے اماں میں ایک دفعہ مانگتا تھا اماں تو مجھے کئی دفعہ پانی دیتی، اماں میں نے تیسری دفعہ پانی مانگا، اماں مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ ماتمیوں علی جنگی سے چھڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا پانی کا جام بھرتے سیدھا حسین کے پاس آئے، لیکن علی نے یہ نہیں کیا۔ علی اس جگہ ہے جہاں شام کی فاتحہ بی بی سو رہی تھی، رونا شروع کیا۔ علی جیسے شیر خدا نے، اللہ نہ کرے عالیہ جیسی بیٹی کی آنکھ کھلے اور سامنے علی جیسا شیر بابا رو رہا ہو، طلب کے کہتی ہے بابا کیوں رو رہے؟ رو کے گا عالیہ تیرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ عزادارو چکری سے پانی کا جام بھرا، رو کے کہتی ہے بسم اللہ میرے بھائی میں پانی لے کر آئی ہوں۔ اب جیسے بھائی بہنوں سے ناز کرتے نا، رو کے کہتا ہے نہیں بہن جب مانگا تو نہیں ملا، اب حسین نہیں پیے گا۔ بزرگ ذاکرین جملہ پڑھتے تھے، جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے جنہیں خدا نے بہنوں کا رشتہ دیا ہے، ان بھائیوں سے اس جملے میں انہیں پرسے کی دعوت دینے لگا۔ اب جیسے بہنیں بھائیوں کو مناتی ہیں، ایک ہاتھ میں ماں کی چادر اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں پانی کا جام اٹھایا، رو کے کہتی ہے بھیا اماں کی چادر ضامن ہو گئی، تو جب بھی پانی مانگے گا تجھے عالیہ پانی پلائے گی۔ اجرکم السیدہ اجرکم الزہرا۔ ممبر میں نے چھوڑ دیا ماتمیوں، آخری فکرہ 28 رجب مدینے سے چلے، کبھی قاسم کو بھیجتی کبھی اونو محمد کو بھیجتی، میرے بھیا سے پوچھو اگر پیاس لگی ہے بہن پانی پلائے، حسین کہتے نہیں بہن۔ عزادارو 9 ذی الحجہ کو مکہ سے چلے، جب کبھی حسین کا رہوار بہن کے محمل کے قریب آتا، پردہ ہٹا کے کہتی حسین گرمی کا موسم ہے میرے بھائی اگر پیاس لگی ہے بہن پانی پلائے، حسین کہتے نہیں بہن۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، کبھی عباس کو بھیجتی کبھی اکبر کو بھیجتی، میرے حسین سے پوچھو پیاس لگی ہے تو بہن پانی پلائے، حسین کہتے نہیں بہن۔ ماتمیوں 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے اکھڑ گئے، 7 محرم کا پانی بند ہوا، ایک مشک سنبھال کے رکھی، میرا حسین بڑا پیاسا، لیکن جب شب عاشور ہوئی اب اصغر بھی پیاس سے بلک رہا ہے، اب عالیہ تڑپ گئی، مصلی بچھا کے کہا میرے اللہ اب میرا حسین مجھ سے پانی نہ مانگے۔ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، قاسم کے ٹکڑے ہوئے، غازی دریا پہ سو گئے، جب اکیلا رہ گیا بطول کا بیٹا، عزادارو آخری سجدہ